بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 80 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، حروف ایجاب کے بارے میں فصل۔ اب حروف ایجاب کون کون سے ہیں یہ آگے انہوں نے 6 لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایجاب کیوں ان کو کہتے ہیں؟ ایجاب کا لغوی مطلب ہوتا ہے جواب دینا، ثابت کرنا۔ تو اب ان کو یہ جو نام دیا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو حروف ہیں تو یہ بھی کسی بات کا جواب دیتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی بات کی، جس طرح کہ آگے ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا مثالوں کے ساتھ۔ تو یہ حروف بھی چونکہ جواب دینے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یعنی اس بات کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے لیے آتے ہیں، تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ان کو حروف ایجاب کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو آگے ہم سبق پڑھیں گے تو وہاں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ حروف تصدیق کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اب اس بنا پر یہاں پر عبارت یوں ہونی چاہیے، جس طرح کی اس بات کا ذکر انہوں نے حاشیے کے اندر بھی کیا ہے کہ یہ عبارت اصل میں اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ حروف تصدیقی والایجابی ستۃ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ تصدیق بھی اس کے اندر آ جائے اور ایجاب بھی اس کے اندر آ جائے۔ تو اب ماتن نے عبارت اس طرح جو لکھی ہے حروف الایجابی، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بنا پر لکھا ہو کہ چونکہ اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ایجاب کے طور پر، تو یہ تقریباً انہوں نے اس انداز میں عبارت کو لکھا ہو، تو ضمناً اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جو تصدیق والی بات ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو الگ طور پر نہیں ذکر کیا، اس کے تحت ہی اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو اچھا، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حروف ایجاب کہا ہے تو یہ ایجاب یہ منفی یعنی نفی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب مطلقاً جواب دینا یہاں پر مراد ہے، خواہ آپ جواب مثبت دے کر آپ اپنی بات کو اوکے کر دیں، یعنی جب آپ کا ایجاب والا معاملہ ہو رہا ہوگا، خواہ آپ نفی کے طور پر جواب دے کر بھی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں یا نفی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر ایجاب سے مراد مطلقاً جواب دینا ہے۔ تو بہرحال آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف الایجابی ستۃ، حروف ایجاب 6 ہیں، نعم و بلا و اجل و جیری و ان و ای۔ اب یہ 6 حروف انہوں نے گنوائے ہیں، نعم، بلا، اجل، جیری، ان اور ای۔ اب ان میں سے جو 2 نعم اور جو جیری ہے ان کے اندر تھوڑی سی لغات کا اضافہ ہے۔ جو جیری ہے تو اس کے اندر جئی را بھی پڑھ سکتے ہیں، را کو فتح دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نعم ہے تو اس کے اندر 4 لغات انہوں نے ذکر کی ہیں نیچے۔ تو ایک تو مشہور و معروف جو انہوں نے متن کے اندر لکھی ہے، جو میں نے ابھی پڑھا ہے اور عام طور پر یہی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی 3 ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے، دوسری یہ ہے کہ نعم کو آپ کسرہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی عین کو کسرہ دے کر نعیم، اور تیسری یہ ہے کہ دونوں کو کسرہ دے کر پڑھیں، یعنی نعیم، ٹھیک ہے، نون بھی کسرہ کے ساتھ اور عین بھی کسرہ کے ساتھ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ عین کو حا سے بدل دیں، اس کا قلب کر دیں، تو مطلب یہ کیا ہو جائے گا کہ نحم، نعم سے نحم، ٹھیک ہے۔ اور جیری کے بارے میں انہوں نے نیچے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو جیرا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حروف ہیں اب اجمالی طور پر انہوں نے سب کو پہلے بیان کر دیا، اب یہاں سے ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ ہیں تو حروف ایجاب ہی، لیکن ان کے بھی باقاعدہ اصول ہیں، باقاعدہ ان کے ایک طریقہ کار ہے کہ کس کے لیے کس کو استعمال کرنا ہے۔ اما نعم فلتقریری کلام سابق مثبتا کان او منفیا۔ بہرحال نعم تو وہ کلام سابق، گزشتہ کلام کو ثابت کرنے کے لیے ہے، پختہ کرنے کے لیے ہے، خواہ وہ کلام سابق آپ کا مثبت ہو خواہ منفی ہو۔ اب یہ تو 2 باتیں ہوگی کہ جو گزشتہ کلام کو آپ نے نام کے ذریعے ثابت کرنا ہے، تقریر اس کی کرنی ہے، پختگی کرنی ہے، تو خواہ وہ کلام جو ہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، یہ تو انہوں نے کر دی متن کی بات۔ اب اس کے اندر پھر 2 چیزیں، ایک اور چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ خواہ وہ کلام جو استفہام کے طور پر ہو خواہ وہ کلام خبر کے طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، انہوں نے جو مثال دی ہے وہ استفہام والی دی ہے، خبر کی مثال ہم اپنی طرف سے بنا لیں گے۔ تو بہرحال وہ کلام سابق جس کو ہم نے نام کے ذریعے پختہ کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، تو وہ مثبت ہو یا منفی ہو۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر اجاء زید، کیا زید آ گیا ہے؟ تو یہاں پر استفہام کے طور پر مثال ہے اور ہے بھی مثبت طور پر، یعنی یہاں پر منفی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ قلت، آپ کہیں گے نعم، جی ہاں، یعنی مطلب کیا ہوگا؟ نعم جاء زید، جی ہاں زید آ گیا ہے۔
تو یہاں پر یہ کلام سابق یعنی جو سابق کلام تھا کیا زید آ گیا ہے تو نعم کے ذریعے اس کلام کو ثابت کیا ہے. اب یہاں پر مثال تھی مثبت کی. پھر دوسری مثال اما جاء زید، کیا زید نہیں آیا؟ تو قلت آپ کہیں گے نعم. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نعم ما جاء زید، یعنی جی ہاں زید نہیں آیا. تو اب یہاں پر بھی گزشتہ کلام کو اس نے ثابت کیا ہے نعم نے، اور گزشتہ کلام منفی تھا تو منفی کو ثابت کیا، اور پچھلی مثال مثبت والی تھی تو نعم نے اس چیز کو ثابت کیا. تو یہ دونوں مثبت اور منفی کی مثالیں بن گئی استفہام کے طور پر. اب اس کو آپ مثبت کے طور پر خبر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ اس کو حرف استفہام کو ہٹا دیں تو یہ وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہتا ہے جا زیدن، زید آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں نعم جی ہاں زید آ گیا ہے، یعنی وہ خبر دے رہا ہے تو آپ اس خبر کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کریں گے. اور دوسری بات منفی والی تو اس کے اندر ما جاء زیدن، زید نہیں آیا، یعنی کوئی خبر دے رہا ہے کہ زید نہیں آیا تو آپ بھی آگے سے کہتے ہیں جی ہاں زید نہیں آیا. ٹھیک ہے، نام ما جاء زیدن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ خبر کی مثالیں بن جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا آگے کہتے ہیں وَبَلَا تُخْتَصُّ بِإِجَابِ مَا نُفِيَ اسْتِفْهَامًا أَوْ خَبْرًا. ٹھیک ہے، دو طرح سے اس کا تعلق ہے نیچے والی لائن کے ساتھ. اور کہتے ہیں اور بلا کو خاص کیا جاتا ہے اس چیز کے ایجاب کے ساتھ جس کی نفی کی گئی ہو با اعتبار استفہام کے یا با اعتبار خبر کے. یعنی جو بلا کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس چیز کا ایجاب کرنا ہے آپ نے کہ جس کی نفی کی گئی ہے، یا تو وہ نفی با اعتبار استفہام کی ہوگی یا با اعتبار خبر کی ہوگی. پہلے کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان الست بربکم قالوا بلا، تو مطلب کیا ہوگا؟ جس کی نفی کی گئی پیچھے، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. تو پھر آگے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی انت ربنا. او خبرن کا عطف اسی بات پر ہے کہ وبلا تختص بإیجاب ما نفی خبرن، یعنی بلا اس چیز کے ایجاب کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس کی نفی کی گئی ہو با اعتبار خبر کے. جیسے کہتے ہیں کہ لم یکم زیدن، زید کھڑا نہیں ہے. اب جب یہ کہا گیا یعنی زید کے کھڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے تو اب یہی انہوں نے پیچھے بات کہی ہے کہ بلا اس چیز کے ایجاب کے لیے آتا ہے کہ جس کی خبر دی جا رہی ہو، یعنی جس کی نفی کی گئی ہو با اعتبار خبر کے. تو یہاں پر خبر والی مثال ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ بلا. تو مطلب کیا ہوگا کہ اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے جس کی نفی کی گئی ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کھڑا نہیں ہے تو ہم بلا کہہ کے کہیں گے ہماری مراد کیا ہوگی کہ قد قام، کہ وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَإِي لِلْإِثْبَاتِ بَعْدَ الْإِسْتِفْهَامِ، اور ای اس بات کے لیے ہے استفہام کے بعد، یعنی حروف ایجاب میں سے جو ای ہے تو یہ استفہام کے بعد اس بات کے لیے ہے. اب یہ اس کا استعمال زیادہ ہے، ورنہ یہ خبر کی تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے. اچھا، جب یہ اس بات کے لیے ہوگا استفہام کے بعد تو پھر اس کو کہتے ہیں قسم لازم ہے. وَيَلْزَمُهَا الْقَسْمُ، اور اس کو قسم لازم ہو جائے گی، یعنی وہاں پر اس صورت میں پھر اس کو قسم لازم ہے. یعنی حرف جیسے کہتے ہیں کہ اذا قیل، جب کہا جائے گا ہل کانا کذا، کیا یہ ایسا تھا، کیا ایسا واقعہ ہوا؟ تو قلت، آپ کیا کہیں گے؟ ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم. تب دیکھیں حرف قسم اور قسم، تو اب یہ یہاں پر اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا ذکر کرنا. اب اس کے اندر بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اس کا مقسم ہے تو وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی خواہ وہ اس میں جلالت اللہ کے ساتھ ہو یا رب لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر عام طور پر آپ نے بعض احادیث کے اندر دیکھا ہوگا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ای والعمری. ٹھیک ہے، تو یہ عمری یا عمر، تو یہ جو لفظ ہے تو یہ بھی مقسم کے طور پر ہم لے سکتے ہیں. پھر آگے ان کا فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے کہ اس کی قسم ہو سکتی ہے. یعنی بہرحال ہمارا جو ویسے استعمال ہے یہاں پر ہم تو نحو کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر پھر یہ بھی ہے کہ اس کا جو فعل ہے وہ مذکور نہیں ہوگا، وہ محذوف ہی ہوگا. یعنی ایسا نہیں آپ کہہ سکتے ای اقسمت باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ محذوف ہی ہوگا اس کا فعل. اور پھر دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو واو ہے ساتھ میں ای واللہ یا ای وربنا، تو یہ جو واو ہے تو اس کو آپ حرف قسم کو حذف بھی کر سکتے ہیں. اب جب حذف ہوگا تو پھر یہ جو اس میں جلالت ہے یہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جگہ پر ہا آ جاتا ہے، یعنی واو کو آپ نے حذف تو کر دیا ہے لیکن اس کی جگہ پر ہا تنبیہ کا لے آ جاتے ہیں. تو اب وہاں پر جب ہا لے آئیں گے تو پھر وہ گویا کہ یوں سمجھے کہ حرف جر کے قائم کم ہو جائے گا ہا، تو وہ پھر اس میں جلالت جو اس کا مقسم ہوگا یعنی ای اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تین چار چیزیں آپ نے یہاں سے دیکھ لینی ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں.
آگے فرماتے ہیں وَأَجَلْ وَجَيْرِ وَإِنَّا لِتَصْدِيقِ الْخَبَرِ كَمَا إِذَا قِيلَ جَاءَ زَيْدٌ قُلْتَ أَجَلْ أَوْ جَيْرِ أَوْ إِنَّا أَيْ أُصَدِّقُكَ فِي هَذَا الْخَبَرِ. کہتے ہیں اجل، جیری اور انا یہ خبر کی تصدیق کے لیے ہے. جیسا کہ جب کہا جائے گا جاء زید، زید آیا، یعنی یہ جب یہ خبر دی گئی، تو اب اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے تو یہ خبر کی تصدیق ہو جائے گی. آپ کہہ دیں اجل، جی ہاں، تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں زید آ گیا. جیری یہ کہہ سکتے ہیں، جیرا بھی کہہ سکتے ہیں، انا بھی کہہ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کا مطلب خبر کی تصدیق ہی ہوگا. مطلب کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب ہوگا اصدقک فی ھذا الخبر، یعنی جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ جاء زید، زید آ گیا ہے، تو یہ ان میں سے کوئی آپ جملہ بولیں گے، اجل بول دیں گے یا جیری بول دیں گے، انا بول دیں گے، تو مطلب یہ ہوگا کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا زید آ گیا ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس خبر میں، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، سچ ہے. اب یہ تو متن کی گفتگو آپ نے سماعت کی. تو اب یہ جو انہوں نے 3 حروف آخر میں گنوائے ہیں، ان میں سے جو انا ہے، تو ویسے تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں خبر کی تصدیق لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے انا کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ دعا کے جواب میں بھی آتا ہے، دعا کی تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بہت زبردست دلچسپ ایک قصہ انہوں نے ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک دیہاتی ایک پینڈو مانگنے کے لیے آیا. اب آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں، اب اس نے مانگا، آپ نے دیا نہیں، تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا. تو اس نے ایک دعا کی، بد دعا جسے کہتے ہیں نا. اس نے جس اونٹنی پر سوار ہو کے آیا تھا، تو اس کے بارے میں ایک جملہ بولا، کہنے لگا لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، یعنی اللہ پاک اس اونٹنی پر لعنت فرمائے کہ جو مجھے آپ تک لے کے آئی ہے، یعنی جس پر میں سوار ہو کے آپ کی بارگاہ میں ہوں، اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے. تو اب اس نے یہ دعا کی تھی، تو آپ نے اس دعا کی تصدیق کے لیے پھر وہ انا کا استعمال کیا. تو وہ پھر وہ کیا تھا؟ انا وراک بیہا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے بے شک، یعنی یہ جو تم جو جملہ بول رہے ہو کہ اونٹنی پر لعنت ہو، تو ساتھ میں اس کے سوار پر بھی ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا کی تصدیق کی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انا جو ہے یہ خبر کی تصدیق کے لیے بھی آتا ہے اور یہ دعا کی تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہ آپ نے یہاں پر جملہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماعت کیا. اچھا، ویسے تو یہ اوپر آپ نے جو سماعت کیا ہے کہ یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ استفہام کے بعد بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ شاعر کا قول ہے لیت الشعری حل للمحب شفاء من جبا حبہن ان اللقاء. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ استفہام کے بعد انا کا استعمال ہوا ہے. آئیے آخر میں قرآن و حدیث سے کچھ امثلہ کی بھی زیارت کر لیتے ہیں کہ جن کے اندر یہ جو حروف ایجاب استعمال ہوئے ہیں. تو ویسے تو ہمارا شروع کے اندر یہ انداز رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو سبق ہم پڑھتے تھے تو اسی کے متعلق جو قرآن و حدیث کے اندر مثالیں ہیں جو ان کا استعمال ہوا ہے تو وہ دیکھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے. تو پھر بس سستی ہو گئی تو وہ چیزیں رہ گئیں، لیکن پہلے جو قسم اول تھی اسم کے بارے میں تو اس کے اندر کافی حد تک یہ چیزیں کی ہیں. تو آج سبق چھوٹا تھا تو میں نے سوچا چلو آج پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی مثالیں رکھ دیتے ہیں. تو سورہ اعراف آیت نمبر 44 کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اندر فرمایا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. تو یہاں پر نعم کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، تو یہ یاجوج ماجوج کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فقلت، تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم اس حال میں کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث. تو یہاں پر بھی نعم کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح ایک مشہور حدیث مبارکہ ایک راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں مصافحہ تھا، یعنی وہ آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے اگر جواباً فرمایا نعم، جی ہاں، یعنی صحابہ کے اندر یہ راج تھا. تو اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے، اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں. ان میں سے ایک آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا
کہ مصافحہ کرتے وقت آپ ہاتھ آپ کے بالکل خالی ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ درمیان آپ کے ہاتھ میں کوئی جناب قلم پینسل ہے جناب، یا کوئی اور کوئی چیز ہے، یا جناب تولیہ وغیرہ ہے، یا جو رومال وغیرہ ہے، تو کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک دوسرے سے سلام لے رہے ہوں تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھ لینا چاہیے، اس کی بھی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ تو بہرحال سورہ انعام کے اندر بھی یہ موجود ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو یہاں پر بھی بلا کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر 172 نمبر آیت کے اندر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تو یہاں پر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر، اور یہ حدیث پاک ہم نے ریاض الصالحین کے اندر بھی پڑھی تھی، تو بہت زبردست حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ سرکار کو بخار تھا، تو میں نے جب سرکار کو ٹچ کیا نا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، یعنی بہت زیادہ سخت بخار ہے، تو سرکار نے فرمایا اجل، جی ہاں، انی اوعکو کا یوعکو رجلانی، یعنی سرکار نے فرمایا کہ بے شک مجھے ایسا بخار ہوتا ہے جس طرح تم میں سے دو مردوں کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائش آتی تھی تو وہ بھی عام طور پر سخت ہوتی تھی۔ تو بہرحال جیسی شخصیت ہو پھر اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعام و اکرام بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کے اندر ان کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔